السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و طاہر و اعلی و بالا کے لیے۔ الحمدللہ ہم چھوٹے چھوٹے سیریز کرتے رہتے ہیں جس میں قرآن پاک کی مختلف چھوٹی چھوٹی صورتوں کو تفصیلاً بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ ہماری رہنمائی کا ذریعہ بن سکیں اور ہماری ہدایت کا ذریعہ بن سکیں، کیونکہ ہم انسان دنیا کے اندر اتنے مشغول اور مصروف ہو گئے ہیں کہ ہم نے دین تو کیا اپنی آخرت کو بھی بھول دیا ہے۔ تو بس اپنی آخرت کو یاد کرنے اور اس دنیا کو جتنا ہم دنیا کرتے ہیں، اس دنیا سے ہٹانے کے لیے، ہم سب کی توجہ آخرت کی طرف موڑنے کے لیے ہم چھوٹے چھوٹے سیریز کا آغاز کرتے ہیں اور الحمدللہ پایہ تکمیل تک پہنچتے ہیں۔ تو آج کا بھی یہ جو سٹارٹ ہو رہا ہے آج سے یہ سیریز، یہ ہے سورۃ التکاثر۔ یہ بہت ہی اہم سورت ہے، مختصر ضرور ہے مگر جامع ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی غفلت جو اس نے آخرت سے برتی ہوئی ہے اور انسان کی مشغولیت جو وہ دنیا میں مصروف ہو گیا ہوا ہے، اس کو واضح طور پر بیان بھی فرمایا ہوا ہے۔ اور پھر اس صورت میں ہمارے لیے ویسے بھی بہت سارے سبق موجود ہیں جن کو سیکھ کر، جن کو پڑھ کر، یاد کر کے ہم دنیا کے ہر موقع، ہر موڑ پر اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے۔ تو آج کے دن انشاءاللہ ہم سورۃ التکاثر کا تعارف کریں گے۔ اس بابرکت مقدس اور پاکیزہ سورت کا نام سورۃ التکاثر ہے، اور یہ نام اس سورت کی پہلی آیت کریمہ کے لفظ تکاثر سے ماخوذ ہے۔ تکاثر کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے کثرت کی خواہش اور بہت زیادہ کی ہوس کرنا، یعنی ایک چیز تو ہے انسان کے پاس لیکن وہ خواہش کرے کہ اس کے پاس دوسری چیز ہو، دوسری مل جائے تو وہ خواہش کرتا ہے اس کے پاس تیسری چیز ہو۔ چونکہ اس سورہ مبارکہ میں کثرت میں مبتلا کر دینے والی غفلت اور حرص کی مذمت کی گئی ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ التکاثر رکھا گیا ہے۔ یعنی ہر وہ مال و دولت، اعوان و انصار اور خاندان اور قبیلہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی پیروی اور آخرت کی فکر سے غافل کر دے، تمام طرح کی مذمت اسی میں شامل ہے۔ یہ سورۃ مقدسہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر مکہ مکرمہ میں نازل کی گئی ہے، لیکن بعض علماء تفسیر اس سورہ کو مدنی سورہ بھی قرار دیتے ہیں، اور اس سورہ کی 8 آیات ہیں، 1 رکوع، 28 کلمات اور 120 حروف ہیں۔ بظاہر تو یہ مختصر سی سورت ہے، لیکن ان چھوٹی چھوٹی آیات اور چھوٹی سی سورہ کی تلاوت کرنے والے کے بارے میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ الا یستطیع احدکم ان یقرأ 1000 آیۃ فی کل یوم قالوا ومن یستطیع ان یقرأ 1000 آیہ قال اما یستطیع احدکم ان یقرأ الہاکم التکاثر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں کوئی شخص ہر روز 1000 آیات تلاوت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روزانہ 1000 آیات کون پڑھ سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی الہاکم التکاثر نہیں پڑھ سکتا؟ یعنی اس چھوٹی سی سورت کو پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالی 1000 آیات کے پڑھنے کا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح تفسیر روح المعانی کے پیج نمبر 258 پر علامہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث رقم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عظیم سورت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جو شخص روزانہ رات کو 1000 آیات کی تلاوت کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ سے ہنستے مسکراتے ہوئے ملاقات کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روزانہ 1000 آیات پڑھنے کی طاقت کسے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ الہاکم التکاثر شروع سے آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ سورہ 1000 آیات کے برابر ہے۔ یعنی ایک سورت پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالی 1000 آیات کے پڑھنے کا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ اور تفسیر مظہری میں امام کلبی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں اس سورہ کے شان نزول کے بارے میں، چونکہ اس سورت کو بعض علماء تفسیر مکی قرار دیتے ہیں اور بعض مدنی قرار دیتے ہیں۔ اسی اختلاف کی وجہ سے اس سورہ کے شان نزول کے بارے میں بھی مفسرین کی مختلف آراء ہیں، جن میں امام کلبی رحمہ اللہ کی آراء یہ ہے کہ بنی عبد مناف اور بنی سہم میں سے ہر قبیلہ نے ایک دوسرے سے کہا کہ ہم سرداری اور عزت میں تم سے بہتر ہیں، ہمارے قبیلے کے افراد کی تعداد بھی تم سے زیادہ ہے۔ بنو سہم نے کہا کہ اب ہم اپنے مردوں کو شمار کریں گے، چنانچہ قبرستان میں جا کر فوت شدگان کو شمار کیا گیا تو بنی سہم کے 3 گھر بڑھ گئے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مقدسہ کو نازل فرمایا۔ اسی طرح جن اہل علم کے خیال سے یہ سورہ مدنی ہے، وہ اس کا شان نزول انصار مدینہ کے 2 قبائل بنو حارثہ اور بنو حارث کو قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ اسی کے بارے میں تفسیر ابن کثیر میں امام بریدہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انصار کے یہ دونوں قبائل یعنی بنو حارث اور بنو حارثہ ایک دفعہ آپس میں فخر و مباحات کرنے لگے۔ ان میں سے ایک قبیلہ کے لوگوں نے بڑے مغرورانہ انداز میں کہا کہ دیکھو ہم میں فلاں شخص ایسا بہادر اور اتنا مالدار ہے۔ اس کے جواب میں دوسرے قبیلے کے افراد نے اپنے میں سے بہادر افراد اور مالدار افراد کو پیش کیا کہ ہمارا فلاں مالدار ہے یا فلاں دولت و عزت کے اعتبار سے تم سے بہتر ہے۔ جب دونوں قبائل زندوں کے بارے میں یہ فخر و مباحات کر چکے تو پھر کہنے لگے کہ چلو قبرستان چلتے ہیں، وہاں جا کر اپنے اپنے مردوں کو قبروں کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کہ اپنے اپنے مردوں کو گن لیتے ہیں، کیا تمہارے قبیلے میں ہمارے اس شخص جیسا کوئی گزرا ہے؟ انصار کے ان 2 قبائل کی ان حرکات پر ڈانٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ عظیمہ نازل فرمائی اور فرمایا کہ تم نے قبروں سے عبرت حاصل کرنے کی بجائے مردوں پر بھی فخر و غرور کرنا شروع کر دیا ہے، لہٰذا تمہیں تو کثرت کی خواہش نے غافل کر دیا ہے، یہاں تک کہ حتی
حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے ہو۔ تو دونوں آراء کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو دونوں میں واقعہ ایک ہی طرح کا پیش آیا ہے کہ دونوں میں اگر دونوں کو دیکھا جائے تو دونوں میں ایک دوسرے پر کثرت اور غفلت پر فخر کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، سورت تو مختصر ہے لیکن اس میں بہت سارے مضامین بیان فرمائے گئے ہیں۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی بے پناہ ہوس کی مذمت کی ہے، اسی طرح فخر، غرور اور تکبر کی ممانعت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں وضاحت فرمائی ہے کہ یہ دنیا عارضی اور فانی ہونے والی ہے۔ اس سورہ میں زیارت قبور کا مسئلہ بھی بیان کیا گیا ہے، علم کے 3 منزلوں اور حقیقتوں کو بیان کیا گیا ہے، جہنم کے ہولناکیاں اور جھلسا دینے والے عذاب کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جو انگنت اور بے شمار نعمتیں استعمال کرتا ہے، ان لاتعداد انعامات کے بارے میں قیامت کے دن جو سوالات ہوں گے اس کی تفصیل بھی اسی سورہ میں بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح انسان کو دنیا کی لذتوں سے بے رغبت کر کے اللہ رب العالمین کی طرف راغب کرنے کی ترغیب بھی اسی صورت میں دی گئی ہے، اور اس سورہ مقدسہ میں انعامات الہی پر انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ اس سورہ میں ثواب قبر اور عذاب قبر کے مسائل کی طرف بھی اشارات کیے گئے۔ تو اس طرح یہ مکمل 10 مضامین بنتے ہیں جو اس مختصر سی سورت کی 8 مختصر آیات میں بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ انسان ہمیشہ کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، یعنی مال کی محبت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اپنے فرائض منصبی سے بے پرواہ اور غافل کرنے والی چیز ہے۔ جو لوگ زیادہ سے زیادہ دولت جمع کرنے کی دوڑ میں لگے رہتے ہیں وہ اکثر اوقات بڑی اہم اور ضروری چیزیں فراموش کر دیتے ہیں، اور مال اکٹھا کرنے کی خواہش جنون کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ جب کوئی شخص اس صورتحال سے دوچار ہو جائے تو ایسے شخص کو بالکل معلوم نہیں ہوتا، نہ ہی اس کے ذہن میں رہتا ہے اور نہ ہی وہ اس چیز کا خیال کرتا ہے کہ میں حرام مال اکٹھا کر رہا ہوں یا میں بددیانتی کر رہا ہوں، کہیں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے غداری تو نہیں کر رہا۔ تو وہ کچھ بھی سوچتا نہیں ہے، صرف اور صرف مال و دولت کو سوچتا ہے اور مال و دولت کی فراموشی کو قطعاً برداشت نہیں کرتا۔ ایسے ہی بد نصیب اور بدبخت انسان کی حالت کا تذکرہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ حضرت مطرف کے والد کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت الہاکم التکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا اور فرمایا کہ انسان ہمیشہ کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، اے آدم کے بیٹے تیرے مال میں سے تیرا تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے جو تم نے کھایا اور ختم کر دیا یعنی ہضم کیا، جو پہنا اور اسے بسیدہ یعنی پرانا کر دیا، یا پھر جو تو نے اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا تو اس کو تم نے آخرت کے لیے محفوظ کر لیا، وہ تمہارے قیامت کے دن کام آئے گا۔ اور اس کے علاوہ جو بھی تم جمع کرتے ہو وہ تو تم نے چھوڑ کر اس دنیا میں فوت ہو جانا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، جس میں حدیث کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ وما سوا ذالک فہو ذاہب وتارکہ للناس، کہ جو کچھ اس دنیا میں جو لوگوں کے لیے چھوڑ کر چلا جائے اس کے علاوہ باقی جو ابن آدم نے مال استعمال کیا ہے وہ اسی کا ہے، یعنی جو اس نے پہنا اور بسیدہ کر لیا، جو کھایا اور ہضم کر لیا، یا پھر جو اپنے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا، صرف وہی انسان کا مال ہے۔ اس کے علاوہ چاہے وہ کوٹھیوں کا مالک ہے، چاہے فیکٹریوں کا مالک ہے، وہ سب کی سب چیزیں اسی دنیا میں رہ جانے والی ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
اگر آدم کے بیٹے کے پاس سونے سے بھری ہوئی ایک وادی ہو نا تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس 2 وادیاں ہونی چاہیے۔ آدم کے بیٹے کے منہ کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی نہیں بھر سکتا، یعنی صرف اس کے منہ کو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ تو اتنی غفلت مال کے پیچھے، اتنی کثرت کی ہوس کو احادیث اور قرآن کی آیات سے منع فرمایا گیا ہے کہ مالی کی بجائے جو بھی حلال طریقے ہیں ان جائز اور حلال طریقوں کے مطابق رزق کو حاصل کیا جائے، کیونکہ حلال طریقے کے مطابق مال حاصل کرنے کو اللہ تعالیٰ نے کسب حلال کو بھی عبادت قرار فرمایا ہے۔ تو حلال مال صرف اتنا جس سے انسان کی ضروریات پوری ہو سکیں، ہاں ایکسٹرا ہے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں، جس طرح، اور اس کا بھی بڑا اجر ہے، جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے، اور بہت سارے صحابہ اکرام خرچ کیا کرتے۔ دیکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے امیر ترین شخص تھے، تو انہوں نے بھی کیا کہ اپنے مال کو اپنے پیچھے چھوڑ جانے کے لیے نہیں بچایا، بلکہ ہمیشہ جب بھی جہاں بھی اسلام کو ضرورت پیش آئی انہوں نے اپنے مال کو پیش کیا، اپنے مال کو سینچ کر جوڑ کر رکھا نہیں، کیونکہ یہی مال جو حرام اور ناجائز طریقوں سے کمایا ہوا ہوگا اور اس کو انسان سینچ کر جمع کر کے اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرے گا، اکٹھا کر کے رکھے گا، تو یہی مال کل قیامت والے دن اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ تو بہتر ہے کہ تھوڑا لے لیں لیکن جو لیں وہ حلال ہو، جائز ہو، تاکہ اللہ رب العزت کے سامنے جب کل قیامت والے دن کھڑے ہوں تو وہاں پر بہت زیادہ سوالات کے جوابات نہ دینا پڑیں، حلال مال ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت والے دن ابن آدم سے 5 سوالات ہوں گے، جن میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ اس کے پاس مال کہاں سے آیا، اور دوسرا سوال یہ ہوگا کہ اس نے جو اللہ نے اس کو رزق دیا، جو مال دیا، اس نے اس کو خرچ کہاں پر کیا۔ لہٰذا حلال طریقے سے مال کو کمانا بھی چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ اور خیرات بھی کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں فرماتے ہیں کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، یعنی جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے، ان کی مثال اس دانے جیسی ہے جس سے 7 بالیاں نکلیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اور بڑھا دے، یعنی جس کی جیسی نیت ہوگی اس کی نیت کے مطابق اس کو مزید نیکیاں بھی مل جائیں گی، مزید اجر بھی ملے گا، اور اللہ تعالیٰ تو بڑی کشادگی والا ہے اور بہت علم والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نیکیاں دینے میں بھی بہت وسیع ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو جاننے میں بہت علم کا مالک ہے۔ اب یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ مال دیں تو پہلے تو حلال طریقے سے کمانا ہے اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، کیونکہ یہی مال جن اولاد کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے ہم کماتے ہیں نا، یہ تو سب واپس آ جائے گا نا، موت کے بعد کوئی بھی چیز ساتھ نہیں جائے گی، بلکہ صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، ان میں سے 2 واپس آ جاتی ہیں اور صرف ایک ہی اس کے ساتھ باقی رہتا ہے، یعنی حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یتبع المیت 3 فیرجع 2 ویبقى واحد یتبعہ اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ، یعنی اس کے ساتھ جو باقی رہتا ہے نا وہ اس کا عمل ہی ہوتا ہے۔ 3 چیزیں جاتی ہیں جن میں سے 2 واپس آتی ہیں، یعنی 3 کون کون سی جاتی ہیں؟
اہلہ و مالہ و عملہ. اب و اہلہ و مالہ یہ دونوں، اس کا اہل اور اس کا مال، اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار، اس کی اولاد، بہن بھائی، ماں باپ، اہلو سب کا سب واپس آ جاتا ہے. و مالہ اور اس کا مال بھی جو اس کے ساتھ گیا تھا وہ واپس آ جاتا ہے. و عملہ و یبقى عملہ اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے. یعنی کس طریقے سے وہ دنیا میں رہا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کی کتنی فرما برداری کیا کرتا تھا، اور کس طریقے سے دنیا میں رہ کر اللہ کی نافرمانیاں کیا کرتا تھا، مال کہاں سے حاصل کرتا تھا اور کہاں پر خرچ کرتا تھا. یہ ہیں اعمال، یہ صرف باقی رہ جائیں گے. باقی سب کی سب چیزیں اسی دنیا میں رہ جائیں گی، واپس آ جائیں گی، کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا. اور یہ تو پریکٹیکل سے واضح ہے کہ جن چیزوں کی، جن رشتہ داروں کے لیے، جن اہل کے لیے انسان سارا دن مشقت اور محنت کرتا ہے، چند دن گزرتے ہیں. دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے بھی 3 دن کا سوگ کا حکم دیا ہے، تو 3 دن، حد 8 دن 10 دن، جو بہت محبت کرنے والا ہے، بڑی کوئی قدر کرنے والا ہوگا تو 1 مہینہ 2 مہینے، ورنہ کہاں سالوں کے سال کوئی یاد ہی نہیں کرتا ہے. کوئی خوشی غمی کا موقع آئے تو نام لے لے تو لے لے، ورنہ بس ٹھیک ہے، تھا تو تھا. اب کبھی کوئی یاد بھی نہیں کر. انسان سمجھتا ہے کہ میں اپنے اہل کے لیے بڑا ضروری ہوں، لیکن اب یہ انسان کی بھول ہے. ہمیشہ یاد رکھیں، آپ کے اعمال آپ کے ہیں، آپ کے اعمال کا کوئی دوسرا جواب دہ نہ ہوگا. چاہے کسی دوسرے کے لیے آپ اپنے لیے جہنم خریدیں یا جنت خریدیں، یہ آپ کے بس میں ہے. دوسرے نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے اور آپ نے اپنے کا دینا ہے. دوسروں کے لیے اگر، یعنی دنیا کے لیے، یہ دنیاوی ہیں نا رشتہ داریاں، ان کے لیے ہم حرام کی طرف جائیں گے تو یہ سب بھی ہمارے لیے وبال بن جائیں گے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو گوشت حرام مال سے پلا ہوا ہوتا ہے، پلتا بڑھتا ہے نا، اس پر اللہ تعالیٰ جہنم کو حلال کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو اولاد کو ہم حرام مال، جس اولاد کو کھلائیں گے نا، وہ کبھی بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ نہیں بن سکتی ہے، بلکہ وہ تو ہمارے لیے وبال جان بن جائے گی. لہٰذا حلال طریقے سے رزق کمائیں اور حلال جگہوں پر خرچ کریں، اور جو مال اللہ نے دیا ہے، جو رزق دیا ہے، اس میں کنجوسی نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں. صحیح بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے خوبصورت الفاظ رقم ہیں کہ الاکثرون هم الاقلون الا من قال هكذا وهكذا. یعنی جو دنیا میں مالدار ہیں وہ آخرت میں غریب ہوں گے، مگر سوائے ان خوش نصیبوں کے جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں. یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مال دیا ہوا ہے، وہ اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو ایسے خوش نصیب بندوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں امیر تو رکھا ہی ہوا ہے، لیکن آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو امیر رکھیں گے. لیکن دوسری طرف وہ شخص جس کو اللہ نے دنیا میں مال تو دیا ہے، لیکن وہ سینچ سینچ کر محفوظ کر کے رکھتا ہے، تو قیامت والے دن وہ غریب ہوگا. لہٰذا اگر دونوں جہانوں کی امیری چاہیے تو حلال جائز اور طریقوں سے مال کمائیے، اور حلال اور جائز طریقوں سے ہی مال کو خرچ کیجیے. نہ تو بہت کنجوسی کیجیے اور نہ ہی بہت زیادہ فضول خرچی کیجیے، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے کو بھی شیطان کا بھائی کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پسندیدہ بندے بنا لے اور اس دنیا سے اللہ تعالیٰ ہمیں بے رغبت کر دے. دیکھیں، دنیا سے بے رغبت انسان نہیں ہو سکتا ہے، لیکن دنیا کی یہ جو بہت ساری خواہشات ہیں، کم از کم ان سے تو بے رغبت ہو سکتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا کی رنگینیوں اور ہوس سے نکال کر آخرت کی تیاری کی فکر ہمارے دلوں میں ڈال دیں اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. آج کا ہمارا بس لیکچر یہیں تک. ہم نے اس سورہ کا تعارف کیا. ویسے تو وہ بھی بہت ساری احادیث ہیں، لیکن بہت کوشش کرتے ہیں مختصر کرنے کی، تو آج کا یہیں تک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.